السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوگے, صحیح سلامت ہوگے, اور میں بھی یہاں پر اچھے سے ہوں. سو اب ہم اپنا پارٹ 6 یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں, انوار شریعت. تو اب ہم پڑھنے والے ہیں, جاننے والے, سمجھنے والے ہیں بیمار کی نماز کا بیان. ٹھیک ہے, تو چلیے شروع کرتے ہیں. اگر بیماری کے سبب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا کریں؟ جواب: اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا کہ مرض بڑھ جائے گا, یا دیر میں اچھا ہوگا, یا چکر آتا ہے, یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ آئے گا, یا بہت شدید درد ناقابل برداشت ہو جائے گا, تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھیں. سوال: اگر کسی چیز کا ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب: اگر خادم یا لاٹھی یا دیوار وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے. اس صورت میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگا. سوال: اگر کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے, اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے, تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہے پھر بیٹھے, ورنہ نماز نہ ہوگی. سوال: بیماری کے سبب اگر کوئی رکوع سجدہ بھی نہ کر سکا تو کیا کریں؟ جواب: ایسی صورت میں رکوع سجدہ اشارے سے کرے, مگر رکوع کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکائے. سوال: اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے؟ جواب: ایسی صورت میں لیٹ کر نماز پڑھے, اس طرح کی چٹ لیٹ کر قبلہ کی طرف پاؤں کرے, مگر پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے, اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے, اور رکوع و سجدہ سر جھکا کر اشارہ سے کرے. یہ صورت افضل ہے, اور یہ بھی جائز ہے کہ داہنی یا بائیں کروٹ لیٹ کر منہ قبلہ کی طرف کرے. سوال: اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو کیا کرے؟ جواب: اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے. پھر اگر نماز کے 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو قضا بھی ساقط ہو جاتی ہے. سجدہ تلاوت کا بیان. سوال: سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ پنہ پلٹ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے. جواب: قرآن میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے, اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں. سوال: سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے, اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے, پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. بس. نہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے, اور نہ ہی اس میں تشہد ہے, اور نہ سلام. سوال: اگر بیٹھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: ادا ہو جائے گا, مگر مسنون یہی ہے کہ کھڑا ہو کر سجدہ میں جائے اور سجدہ کے بعد پھر کھڑا ہو جائے. سوال: سجدہ تلاوت کی شرعیت کیا ہے؟ جواب: سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہے, مثلاً طہارت, ستر عورت,
استقبال قبلہ، نیت وغیرہ۔ سوال، سجدہ تلاوت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب، نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ سوال، اردو زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب، اردو یا کسی زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے یا سننے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ سوال، کیا آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ جواب، اگر آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ فوراً کر لیں، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب ہے۔ 3 آیت سے زیادہ کی تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر فوراً نماز کا سجدہ کر لیا یعنی آیت سجدہ کے بعد 3 آیت سے زیادہ نہ پڑھا اور رکوع کر کے سجدہ کر لیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ ہو، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ سوال، ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو کئی بار پڑھا تو ایک سجدہ واجب ہوگا یا کئی سجدے؟ جواب، ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھنے یا سننے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ سوال، مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو دوسرا سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب، دوسرا سجدہ وہی واجب ہوگا، وہی پہلا سجدہ کافی ہے۔ سوال، مجلس بدلنے اور نہ بدلنے کی صورت کیا ہے؟ جواب، دو ایک لقمہ کھانا، 2 ایک گھونٹ پینا، کھڑا ہو جانا، 2 ایک قدم چلنا، سلام کا جواب دینا، اور 2 ایک بات کرنا، اور مسجد یا مکان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف چلنا۔ ان تمام صورتوں میں مجلس نہ بدلے گی۔ ہاں، اگر مکان بڑا ہے اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل، بڑا بولے تو شاہی محل، بہت بڑا نہیں، بہت بڑا، جیسے شاہی محل، تو ایسے مقام میں ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں جانے سے بدل جائے گی، اور 3 لقمے اور 3 لقمے کھانا، 3 گھونٹ پینا، 3 کلمے بولنا، 3 قدم میدان میں چلنا، اور نکاح یا خرید و فروخت کرنا، اس تمام صورتوں میں مجلس بدل جائے گی۔ اب چلتے ہیں آگے، ٹاپک چینج، مسافر کی نماز کا بیان۔ مسافر جیسے ہم کہیں نکل جاتے ہیں باہر گھومنے پھرنے تو ہم بن جاتے ہیں مسافر، ہے نا، تو ہمارا جو نماز ہے اس مسافر کی نماز کا بیان۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ سوال، مسافر کسے کہتے ہیں؟ جواب، شریعت میں مسافر وہ شخص ہے جو 3 روز کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا۔ تو چلیے، بائے بائے، اللہ حافظ، ملتی ہوں واپس، دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنے پریوار کا بہت سارا خیال رکھنا، ٹھیک؟